बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अहमद कादरी। आप देख रहे हैं टाउनशिप लाहौर ऑफिशियल पेज। नाजरीन, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 167 खालिद महमूद, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं लेबर विंग के, उनके साथ मौजूद हैं। उनसे हम सियासी मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक है। खालिद साहब, ये बताएं कि आपने अमली सियासत का आगाज़ कब किया? और सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमारा जुनून है। मेरे बड़े भी मुस्लिम लीग नून में ही रहे हैं और मुझे अरसा 15 साल हो गए हैं PP 167 NA 133 में अपनी एफर्ट हम जारी रखे हुए हैं। तो खालिद साहब, ये बताएं कि आप जैसा कि हमें पता चला है कि आप लेबर विंग के सेक्रेटरी हैं। लेबर के हवाले से आपने इलाके में क्या काम किए? जी बिल्कुल, मैं PP 167 लेबर विंग जनरल सेक्रेटरी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास किसी भी दोस्त ने अगर कहा है कि हमारा ये भाई बेटा जॉब इसके पास नहीं है, तो मेरा क्योंकि फायर फाइटिंग का भी बिज़नेस है, तो इंडस्ट्री के साथ मेरा तल्लुक़ है, तो मैं उनको अपने विजिटिंग कार्ड पे या एडमन या ऑनर जो फैक्ट्री ऑनर हैं उनको कॉल करके अपने इलाके के जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए मैं जॉब भी मुहैया करता हूँ। अच्छा खालिद साहब, ये बताएं, ऑलमोस्ट आपने PP 167 और 133 NA 133 कितने लोग होंगे जो आपने रोज़गार मुहैया किया उनको? जी बिल्कुल, अपनी वसासत से। जी बिल्कुल, मेरे पास भी लोग आते हैं और मेरे जो अंडर मेरे साथी लेबर विंग के हैं या यूथ विंग के हैं, मदर विंग के हैं, वो मुझे कहते हैं कि ये बंदा हम भेज रहे हैं, इसको आप जॉब पे लगवा दें। मेरा ख्याल है मैंने इस वक्त तक कोई 100-150 जो बंदा है वो फैक्ट्रियों में लगवाया। यानी कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर विंग के खालिद महमूद ने बेरोज़गारी को तकरीबन ख़त्म किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपने इलाके में तो मैंने कोशिश की है। खालिद साहब, ये बताएं, मौजूदा सूरत हाल आप देख रहे हैं, आपके कायद भी मुल्क से बाहर हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है, क्या कर सकती है? आने वाले इलेक्शन में आपका क्या रोल होगा, आप क्या करेंगे, ये बताएं। देखें, हमारे कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जैसा कि आपको पता है कि वो बहुत सख्त बीमार थे, तो जैसा कि इमरान अहमद ख़ान साहब फरमाते हैं या उनके हवारी बताते हैं कि जी मियां साहब मुल्क से बाहर भाग गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखें, अगर उन्होंने भागना होता तो वो मुल्क में वापस ही ना आते। वो अपनी बीमार बीवी को हॉस्पिटल में बिस्तर मरग पर छोड़कर अपनी बेटी को लेकर पाकिस्तान आए, गिरफ़्तारी दी, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं ये पेश कर सके। फिर अदलिया ने उनको ज़मानत पे बाहर इलाज के लिए भेजा और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही वो ठीक होंगे वो पाकिस्तान में आएंगे। और अगर मियाँ बरादरान ने मुल्क से भागना होता तो उनकी बेटी हमारी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, हमज़ा शहबाज, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ये भी मुल्क से बाहर होते। तो ऐसा नहीं है, इंशाअल्लाह ताला हम लोग एफ़र्ट कर रहे हैं और हमारे कायद जो हैं वो हमें एक यकजान किए रखे हुए हैं। और आप देखिएगा कि जैसे ये अभी बल्दियात ये डर के नहीं करवा रहा न्याजी साहब जो हैं, और जैसे ये बल्दियात का इलेक्शन होगा आप देखेंगे कि हम इन्हें किस तरह शिकस्त देंगे, क्योंकि अभी जिन लोगों ने PTI को वोट दिया है वो खुद पछता रहे हैं। जो बेरोज़गारी, मुल्क में दहशत गर्दी फिर शुरू हो चुकी है, लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, कारोबार नहीं है। मैं ये करप्शन की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मियाँ बरादरान और हमारे MNA वहीद आलम खान साहब, ज़हीम कादरी साहब, अब मियाँ सलीम साहब हैं, इन लोगों ने हमारे हल्के में बड़ा तरक्याती काम किया है। मैंने खुद देखा है कि कॉलेज रोड बनना हुआ है, उसको उन्होंने कॉलर को काट के कहा कि जी टफ टाइल लगानी है। ये करप्शन का नया तरीका इन्होंने ढूंढा है। वो टफ टाइल नहीं लगाई बल्कि पुरानी ईंटें, वो जो ड्रेन गुजर रही है उसमें से निकाल के आधी लगाई हैं और वो भी नहीं लगाई। तो ये कागज़ों में जो है टफ टाइल लग चुकी है, लेकिन वहाँ पे आप जाके देखें मौके पे वो टफ टाइल नहीं लगी हुई। तो ये करप्शन ये लोग कर रहे हैं और इल्ज़ाम हमारे मियाँ बरादरान साहब पे लगाते हैं। आप क्या समझते हैं कि मियाँ बरादरान
کہ حکومت میں کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں سر، جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ اگر نیچے کرپشن ہوتی ہے تو حکمران چور ہوتا ہے، جو باتیں اس نے کہی ہوئی ہیں نا آج اس کے آگے آ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ فیصلہ آباد سے MNA راجہ صاحب نے خود کہا ہے کہ میاں برادران کے دور میں اگر 1% کرپشن تھی تو اب 10% کرپشن ہو رہی ہے۔ تو PTI کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ میاں برادران کے دور میں کرپشن نہیں تھی اور اب ہے۔ تو خالد صاحب دیکھیں نا، جیسے کہ عمران خان نے آپ کے اوپر پاناما کا و دیگر معاملات کے کیسز عدالت میں لے کے گئے کرپشن کے خلاف، تو آیا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ان کی کرپشن کے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے، ان کے تو ثبوت بہت ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، اس کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں بعد میں۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ پاناما کیس جو ہے وہ 436 لوگوں پہ کیس تھا، ایک میاں صاحب کو پکڑ لیا انہوں نے، اور وہ 435 لوگ کدھر ہیں؟ پہلے تو یہ گورنمنٹ اور ثاقب نثار صاحب اس بات کا جواب دیں کہ وہ 435 لوگ جو کہ ملوث تھے وہ کدھر گئے۔ نمبر 2، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ الزامات نہیں ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو نکالا گیا کرپشن کے الزام میں، ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ علیمہ خان صاحبہ جو کہ پروف بھی ہو گیا اور وہ مجرم بھی ثابت ہو گئی، اور انہوں نے عدلیہ کو کہا کہ جی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن میں انسٹالمنٹ پہ پیسے واپس کروں گی، اور وہ کر بھی رہی ہیں۔ پھر جہانگیر ترین جو رائٹ آرم تھا ان کا، اس پہ کرپشن ثابت ہوئی۔ میاں عمران صاحب نے کہا کہ جی بالکل یہ مافیا ہے، تو مافیا کو پورے خاندان کو انہوں نے باہر بھیج دیا کہ ہم پکڑیں گے اور یہ جب اپنی زبان کھولیں گے تو ہمارا بھی نام آئے گا۔ تو یہ کرپشن ان کے خلاف بہت زیادہ ہے، آپ وقت کا انتظار کریں، جیسے انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت آئے گی پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ان کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیں PP 167 میں آپ کے دور حکومت میں کیا ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور اب کیا ہو رہا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں جب ہمارے MNA وحید عالم خان صاحب تھے اور MP عظیم قادری صاحب تھے، آپ جا کے دیکھیے گا UC 240 میں، جس کو صاحب کا نام کہتے تھے باگڑیاں گاؤں کہتے تھے، وہاں پہ اگر بارش ہو جاتی تھی نا تو چلنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب آپ جا کے دیکھیں کہ ہمارے MNA اور MP نے اتنا کام کیا ہے کہ سوئی گیس بھی چلے گیا اور وہاں پہ روڈ بھی بن چکے ہوئے ہیں، اور آپ گاڑی جو ہے آگے تو آپ پیدل بھی نہیں چل سکتے تھے، نون لیگ کے دور سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، لیکن جب نون لیگ نے کام کیا تو اب آپ گاڑی دروازے پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ اگر مسجد میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، جب پہلے کی بات کر رہا ہوں، لوگ پیدل چل کے مسجد میں نہیں پہنچ سکتے تھے، اور اب وہ بے دھڑک چلتے ہیں، کہیں کوئی پانی نہیں کھڑا ہوتا۔ سیوریج کا انتظام بہت اچھا ہے، واٹر فلٹر پلانٹ 133 NA 133 میں ہماری گورنمنٹ نے لگوائے، سڑکیں بنوائیں، سیوریج کا کام کروایا، پارک بنائے، اور پارکوں پہ صفائی ہوتی تھی۔ اب آپ دیکھ لیں جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی ویڈیو چند دن پہلے وائرل ہوئی ہے کہ بارش ہوئی ہے صرف آدھا گھنٹہ اور گھروں میں پانی گھس گیا لوگوں کے، کوئی نکالنے والا نہیں آیا، کوئی واسا کا بندہ نہیں پہنچا۔ تو ہمارے دور میں الحمدللہ حلقے کی عوام بھی خوش تھی کیونکہ ان کو اچھے کینڈیڈیٹ ملے تھے، اور ان کے آگے لیڈر ہمارے میاں شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، وہ ان کا حکم ہوتا تھا کہ علاقے کی گلی گلی جا کے دیکھیں کیا کام ہو رہا ہے، اگر کوئی کام ہونے والا ہے تو کام کروائیں۔ نہ وہ خود سوتے تھے، نہ ہمیں سونے دیتے تھے، نہ ہمارے چیئرمین، نہ کونسلر، نہ ہم عہدے داران کو سونے دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے حلقے کے کام کرو، لیکن اب نہ MNA نہ MPA ان کے کام کر رہے ہیں، اور اگر ہمارے MNA ملک پرویز صاحب حلقے میں آتے ہیں لیکن ان کے پاس فنڈ نہیں ملتا انہیں، لیکن وہ اپنی جیب سے ہمارے قائد دیتے ہیں، لیکن وہ جتنا بھی کام کر سکتے ہیں وہ اپنی پاکٹ منی سے کر رہے ہیں۔ خالد صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جیسا کہ کہا کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو باسا کے لوگ بھی نہیں آتے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہ آیا کہ یہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے گرین ٹاؤن کے ساتھ، ٹاؤن شپ کے ساتھ؟ جی بالکل، دیکھیں اگر ان کا MNA یہاں سے جیت جاتا تو شاید اس علاقے کی کچھ قسمت سنور جاتی، جو کہ ابھی تھوڑا سا باقی کام رہ گیا تھا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے MNA ملک پرویز صاحب یہاں سے ون ہوئے ہیں،
اور میاں سلیم صاحب چند ووٹوں سے ان کو ہرایا گیا ہے، ادروائز وہ بھی ایم پی اے تھے ہمارے ادھر کے. تو ان کو یہ ہے کہ یہ علاقہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، اور اگر ہم نے یہاں پہ کام کیا تو لوگ تو جو ہیں پہلی نون لیگ کے دیوانے ہیں تو یہ اور ہو جائیں گے. تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم یہاں سے ون نہیں کر سکتے. اور یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے. اور آپ دیکھیے گا چاہے بلدیات ہو، ہمارے کونسلر حضرات نے، ہمارے وائس چیئرمین، ہمارے چیئرمین نے اتنا ادھر کام کیا ہوا ہے، اور ابھی تک وہ کر رہے ہیں، اپنی جیب سے کر رہے ہیں وہ جی. اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ بلدیات کا الیکشن یہ کروائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ون سائیڈڈ مسلم لیگ نون ون کرتی ہے. خالد صاحب آپ سے بہت اچھی گفتگو رہی. لاسٹ میں ہمارے چینل کے بارے میں کچھ کہہ دیں. جی، میں آپ کا چینل جو ہے ٹاؤن شپ لاہور نیوز چینل، میں خود بھی اس کو دیکھتا ہوں، اور یہاں کے جو علاقے کے باقی ممبران ہیں، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں، پیپلز پارٹی تحریک انصاف سے ہیں، وہ سب اس کو بڑا لائک کرتے ہیں. اور جس طرح آپ اپنی ایفرٹ جاری رکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت جلد ترقی کریں گے. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیو لے کے ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.